محترم ناظرین، ابو سفیان اور اس کے قافلے کے بچ نکلنے کی تفصیل یہ ہے کہ جب وہ بدر کے قریب پہنچا تو خود آگے جا کر ایک شخص مجدی بن عمر سے ملاقات کی اور اس سے لشکر مدینہ کی بابت دریافت کیا۔ اس نے کہا، میں نے کوئی خلاف معمول آدمی تو نہیں دیکھا، البتہ 2 سوار دیکھے جنہوں نے ٹیلے کے پاس اپنے جانور بٹھائے، پھر اپنے مشکیزے میں پانی بھر کر چلے گئے۔ ابو سفیان لپک کر وہاں پہنچا اور ان کے اونٹ کی مینگیاں اٹھا کر توڑی تو اس میں کھجور کی گٹھلی برآمد ہوئی۔ ابو سفیان نے کہا، خدا کی قسم یہ یثرب کا چارہ ہے، یعنی یہ کھجور مدینے کی ہے۔ اس کے بعد وہ قافلے کا رخ مغرب کی طرف موڑ کر اور بدر سے گزرنے والی شاہراہ کو بائیں طرف چھوڑ کر ساحل کی طرف چل دیا اور فوراً ہی مکی لشکر کو اپنے بچ نکلنے کی اطلاع دیتے ہوئے واپس جانے کا پیغام دیا۔ یہ پیغام سن کر لشکر نے چاہا کہ واپس چلا جائے، لیکن قریش کا طاغوت اکبر ابو جہل کھڑا ہو گیا اور نہایت کبر و غرور سے بولا، خدا کی قسم ہم واپس نہ ہوں گے، یہاں تک کہ بدر جا کر وہاں 3 روز قیام کریں گے، اونٹ ذبح کریں گے، لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، شراب پلائیں گے، لونڈیاں ہمارے لیے گانے گائیں گی اور سارا عرب ہمارا اور ہمارے سفر و اجتماع کا حال سنے گا، اور اس طرح ہمیشہ کے لیے ان پر ہماری دھاک بیٹھ جائے گی۔ ابو جہل کے اس فیصلے پر بنو زہرہ کے 300 افراد نے علیحدگی اختیار کر لی اور واپس مکہ پلٹ آئے۔ اب اس لشکر کی تعداد 1000 رہ گئی تھی۔ لشکر نے اپنا سفر جاری رکھا اور بدر کے قریب ایک ٹیلے کے پیچھے پڑاؤ ڈالا۔ ادھر مدینے کے ذرائع اطلاعات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جبکہ ابھی آپ رستے ہی میں تھے، قافلے اور لشکر دونوں کے متعلق اطلاعات فراہم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اطلاعات کا نہایت گہرائی سے جائزہ لیا اور یقین کر لیا کہ اب ایک خونریز ٹکراؤ کا وقت آ گیا ہے۔ حالات کی اس اچانک اور پرخطر تبدیلی کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلیٰ فوجی مجلس شورا منعقد کی، جس میں درپیش صورتحال کا تذکرہ فرمایا۔ سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ اٹھے اور نہایت اچھی بات کہی، پھر عمر رضی اللہ عنہ نے بھی نہایت عمدہ بات کہی، پھر مقداد بن عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور عرض پرداز ہوئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو جو راہ دکھلائی ہے اس پر رواں دواں رہیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ خدا کی قسم ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم یہی کہیں گے کہ آپ اور آپ کے پروردگار چلیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں کلمہ خیر ارشاد فرمایا اور دعا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ انصار کی رائے معلوم کریں، اور یہ بات انصار کے کمانڈر اور علم بردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے بھانپ لی۔ چنانچہ انہوں نے عرض کیا، بخدا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، آپ کا روئے سخن ہماری طرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ انہوں نے کہا، ہم آپ پر ایمان لائے اور آپ کو سچا جانا، جس سے صلح کروانی ہے کروا دیں، جس سے لڑوانا ہے لڑوا دیں۔ میرے رب کی قسم، آپ حکم دے پہاڑوں سے کود جاؤ، ہم کود جائیں گے، سمندر میں چھلانگ لگا دو، ہم لگا دیں گے، آگ میں جل جاؤ، ہم سب جل جائیں گے، ہمارا بچہ بھی پیچھے نہ ہٹے گا۔ آپ حکم دیں کہ یمن تک اونٹنیاں دوڑاتے چلے جاؤ تو ہم پیچھے اٹھنے والے غبار کو بھی نہ دیکھیں گے۔ ہم نے آج تک سینوں پہ تیر کھایا ہے، آپ کروائیں جو ہم سے کروانا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھل گیا۔ آپ نے فرمایا، چلو اور خوشی سے چلو، اللہ نے مجھ سے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے، واللہ اس وقت میں گویا قوم کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد اسلامی لشکر نے بدر کے قریب نزول فرمایا۔